ATH کریشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد اور عثمان اچھے دوست ہی نہ تھے بلکہ ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بھی تھا جو کسی بھی معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سجاد کا ہر وقت عثمان کے گھر پھرنا اس کے گھر والے بھی غیر مناسب سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ عثمان اسے بگاڑ رہا ہے، اور محلے والے بھی ان کی حرکتیں دیکھ کر طرح طرح کے طعنے کستے۔ ان باتوں کا ان دونوں کی دوستی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ سجاد مختلف خدوخال کا لڑکا تھا، رنگ کا سفید، گلابی ہونٹ اور تیکھے نین نقش، جبکہ عثمان جٹ خاندان کا اکلوتا بیٹا جس کے اعصاب مضبوط اور رنگ گدمی تھا۔ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے اور اکثر کمادی کیڑوں کی طرح فصلوں میں گھسے رہتے۔ سجاد ایک غریب کسان کا بیٹا تھا اور باپ کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی لکھت پڑھا کرائے اور افسر بنائے، لیکن بیٹا جی کے تو رنگ ہی کچھ اور تھے۔ برعکس عثمان کے باپ کی زمینیں تھی اور سارے خاندان میں اسے چودھری کے نام سے عزت دی جاتی تھی۔ چودھری صاحب اپنے لاڈلے کی ہر چھوٹی بڑی خواہش اس کے ایک بار کہنے پر پوری کر دیتے۔ خیر عثمان کی امیری نے اسے تو بگاڑا ہی، ساتھ ساتھ ساجد کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے ہوئے تو غلط کاریوں میں ان کا نام سر فہرست آنے لگا۔ فحاشی تو ان میں بچپن سے ہی بھری تھی اور اب تو ساری حدیں پار ہو چکی تھی۔ چونکہ سجاد کا تعلق غریب گھرانے سے تھا تو اسے کسی نہ کسی کام کے لیے روپیوں کی ضرورت پڑتی۔ عثمان اس کی ضرورت تو پوری کرتا، لیکن اس کے عوض بھرپور قیمت وصول کرتا۔ سجاد پڑھائی میں نکما تھا، جس کے باعث اسے کئی بار اسکول سے نکالا گیا، اور ابا جی نے بھی ساری خواہشات مٹی تلے دفن کر کے اسے کھیتی باڑی کے کام پر اپنے ساتھ لگا لیا۔ سجاد سارا دن کام کرتا، جبکہ عثمان گھر بیٹھا ڈانٹ کھاتا یا چچا شفیق کی دکان پر بیٹھا سگریٹیں پھونکتا۔ یہ دکان سجاد کے گھر سے بالکل سامنے تھی۔ شام کو جب سجاد آتا تو عثمان پہلے ہی اس کی راہ تک رہا ہوتا اور اسے دیکھتے ہی آواز لگاتا، آ گیا اے میری چند مکھنا۔ پھر یہ دونوں زیادہ تر آوارہ گردی کرتے اور اکثر گھر بتائے بغیر برقی سے مار روٹ چلے جاتے اور آنے میں تاخیر کر دیتے تو گھر پہنچتے ہی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی۔ دونوں شہری ماحول کو اپنانے کی کوشش کرتے تو ان کا مذاق بنتا، اور ان کے نزدیک اب سگریٹ پینا فیشن بن چکا تھا۔ جبکہ انہوں نے کچھ ایسے دوست بھی بنا لیے جو انہی کے پیسوں سے طرح طرح کے نشے کرواتے اور احسان جتاتے کہ تم گاؤں کے لوگوں کو کیا پتا کشمیری چرس کیا ہوتی ہے، تم لوگ کیا جانو سفائر کا کیا نشہ ہے، کبھی مہنگی شراب پی ہو تو پتا ہو وڈکا کسے کہتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ انہیں احساس کمتری کا شکار بناتے اور انہیں زیادہ سے زیادہ روپیہ خرچ کر کے شراب، چرس اور دیگر نشہ کرنے پر مجبور کرتے۔ عثمان نشے کی حالت میں سجاد کے ساتھ چڑچڑا رویہ رکھتا اور مار پیٹ کرتا، جبکہ عثمان کے احسانات کے بوجھ تلے دبا سجاد اس کی زیادتیاں برداشت کرتا۔ البتہ وہ دن بھی آ گیا جس کا عموماً ہر لڑکے کو شوق ہوتا ہے۔ سجاد کا اپنی پھپھو کی بیٹی سے نکاح ہوا تو سجاد نے کچھ ہوش کے ناخن لیے، وہ وقت پر کام پر جانے لگا اور آج جلدی واپس گھر آتا، لیکن کچھ مجبوریوں کے سبب اسے عثمان کی خواہش کو اب بھی پورا کرنا ہوتا۔ سجاد کے بدلے رویے کو دیکھ کر عثمان تپش میں آ جاتا اور خوب گالم گلوچ کرتا۔ سجاد کے رویے میں بدلاؤ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب وہ گاؤں میں کھیتی باڑی کا کام چھوڑ کر کپڑا بنانے والی مل میں کام کرنے لگ پڑا تھا۔ اچھا معاوضہ تو ملتا، لیکن ایک اچھا دوست بھی اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور وہ زیادہ تر وقت صغیر کے ساتھ گزارتا جو کہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ان کی دوستی کی خبر عثمان کے کانوں تک پہنچی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، گویا اس کی محبوبہ اس سے بے وفائی کر چکی ہو اور ناکام عاشقوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو۔ شراب نوشی کا تو وہ ویسے ہی عادی ہو چکا اور زیادہ تر سڑیل ہی رہتا، لوگوں سے اس کا میل ملا پہلے ہی کم تھا اور اس کا دوست بھی اس سے ملنا کم کر چکا تھا، اور سجاد بھی اب اس کے پرزور اصرار پر اس کی خواہش کی تکمیل پر آمادہ ہوتا۔ عثمان کو اس کے نئے دوست بنانے اور کم وقت دینے کا غصہ تھا، لیکن یہ اس نے سجاد پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی ایک شام خوب نشے کی حالت میں عثمان نے سجاد کو بلایا تو سجاد کو آنا پڑا۔ دونوں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اچانک عثمان کو جانے کی کیا سوجی کے کہنے لگا، آؤ یار کھیتوں کی طرف چلیں، کچھ پرانی یادیں تازہ کریں۔ اول تو سجاد نے ٹال مٹول کی، لیکن مزید اصرار کرنے پر مان گیا۔ پگڈنڈی پر بیٹھے عثمان نے بچپن کے قصے چھیڑ لیے تو سجاد بھی مزید اضافہ کرتا رہا۔ باتیں کرتے کرتے دونوں چپ ہو گئے۔ طویل خاموشی کے بعد عثمان نے پیکٹ سے سگریٹ نکالا اور جلا کر کش بھرنے لگا، پھر سجاد سے مخاطب ہوا، یار تم بڑے بے وفا نکلے۔ سجاد، میں سمجھا نہیں۔ عثمان، تم میرے دوست ہی نہ تھے، میری محبت ہے، اور محبت میں کسی دوسرے کا ہونا نامنظور ہے۔ سجاد حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جو کہ اب سگریٹ کے آخری کش بھر رہا تھا۔ سجاد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عثمان نے پیٹ پیچھے سے پسٹل نکالتے ہی 2 گولیاں اس کے سر پر چلا دی اور سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے بولا، اس کم ذات نے میرے ہاتھوں ہی مرنا تھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ شراب کو تمام منشیاتی ماں اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو بزدل نہیں جبکہ اس کے اندر کا وحشی پن جگا دیتی ہے، اور یہی حالت اس وقت عثمان کی تھی جو اس وقت وحشی جانور تھا۔ قتل تو وہ کر چکا تھا،
شراب کا خمار جب اترا تو ضمیر نے ملامت کی اور چھپ چھپا کر فرار ہو گیا۔ اس کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی اور بچ کے بھی کہاں جاتا بالآخر پکڑا گیا۔ عثمان جو بھی تھا، قاتل، شرابی، زانی، لیکن تھا تو امیر باپ کا بیٹا۔ چودھری صاحب کے کئی افسروں سے تعلق تھے، لیکن سجاد کے والد نے بھی کیس عدالت تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور اس کی بیوی بھی ہر حال میں انصاف کی امیدوار تھی۔ عثمان کے خلاف کھڑے ہونے والے گواہان میں سے کچھ کا پیسے دے کر منہ بند کرا دیا گیا تھا، لیکن سجاد کے بوڑھے باپ نے انت تک محنت کر کے کیس لاہور ہائی کورٹ تک پہنچایا۔ کیس مزید 2 سال تک چلتا رہا، جبکہ چودھری نے بوڑھے باپ کو کچھ لے دے کر فیصلہ رفع دفع کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن سجاد کے باپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ روز بروز نئی پیشی ہوتی، نہ کوئی فیصلہ ہوتا، نہ کوئی ثبوت ملتا۔ ایک روز سجاد کی بیوی نے کہا، ابا تو کیوں آئے دن انصاف کی بھیک مانگتا ہے؟ ان زمینی خداؤں سے کوئی امید نہ رکھ، میں تو کہتی ہوں اچھی رقم لے کر کیس واپس لے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بوڑھے باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، سجادیا کاش تو آج افسر لگ گیا ہوندا۔ بے بسی کے مارے مجبور کسان نے کیس واپس تو لے لیا، لیکن کئی دن تک اس کے کانوں میں آواز گونجتی رہی، گویا سجاد کی قبر سے آواز آ رہی ہو، ابا کی میں بکاؤ مال سی، ابا کی میں بکاؤ مال سی۔ تو یہ بات سچ ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں دوست بناتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اور اچھے دوستوں کا چناؤ کرنا چاہیے اور اپنے والدین کے کہے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔